سے الگ ہے. اب یہ اس مقالے کے اس نشست کے آخری مقالہ نگار بھی ہیں اور اس نشست کے جو ہے صدارت بھی کر رہے تھے، اور یہ اتفاق ہے کہ اس مجلس کی صدارت بھی ایک ندوی کے حصے میں آئی اور نظامت بھی ندوی کے حصے میں ہے، اور جو مقالہ پیش کیا جائے گا اس کا بھی تعلق میاں صاحب کے شاگردوں کا ندوۃ العلماء کی تاسیس میں حصہ. میں اس شعر کے ساتھ مولانا شمیم صاحب ندوی کو، جو طویل القامہ ہیں، طویل النفس تحریر بھی ہیں، طویل الخطابہ بھی ہیں، کہ وقت کی نزاکت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے، وزان ہونے والی ہے، میں اس کے باوجود بھی یہ کہوں گا کہ نہ جانے کون سی دولت ہے تیرے لہجے میں بات کرتے ہوئے تو دل خرید لیتا ہے، خرید لیتے ہو. میں جو ہے گزارش کروں گا کہ اپنے وقت کی رعایت کرتے ہوئے اپنی گفتگو جو ہے سامعین تک پہنچائیں. السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم صدر سیمینار، علماء ذی وقار، طلباء مدارس اسلامیہ اور معزز سامعین، وقت کی تنگی کا بار بار احساس بھی دلایا جاتا ہے اور ہمیں خود بھی احساس ہونا چاہیے. نماز ظہر کے اذان کا وقت ہو گیا ہے اور مقالہ نگاروں کے لیے 10 منٹ 12 منٹ کا وقت یہاں سے متعین ہوا ہے، اور صدارتی کلمات کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے. اس وجہ سے اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے تو انشاءاللہ آپ اسے سما خراشی پر محمول نہ کریں گے یا اسے تضییع اوقات نہ سمجھیں گے. مقالہ میں نے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کا بھی اعلان ہو چکا ہے. دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تعمیر و ترقی اور اس کی تاسیس میں میاں صاحب رحمہ اللہ کے شاگردوں کا حصہ. یہ بہت اہم موضوع ہے. میاں صاحب کے شاگردوں نے، جیسا کہ بار بار آپ سنتے رہے ہیں، ہندوستان کی بڑی بڑی سیاسی اور علمی تحریکات میں حصہ لیا اور قائدانہ کردار ادا کیا. ان میں جمعیت العلماء اور دارالعلوم ندوۃ العلماء خاص اہمیت کے حامل ادارے ہیں. اس کے بارے میں آپ سرسری طور پر بہت کچھ جان چکے ہیں. میں نے مقالہ لکھا تو لکھتے لکھتے موضوع بہت اچھا اور بہت اہم تھا. اس پر 65 صفحات ہو گئے. 65 صفحات کا مقالہ تو نہیں ہوتا ہے، اسے چھوٹا سا کتابچہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے میں صرف اس پر سرسری نظر ہی ڈال سکتا ہوں، صرف عناوین ہی آپ کو سنا سکتا ہوں. بہرحال شروع کے 25 صفحات میں نے ہندوستان کے ان حالات کا تذکرہ کیا ہے جس میں مسلمانوں کی یہاں پر آمد ہوئی، اور فقہ حنفی کی ترویج و اشاعت کے خاص اور اہم اسباب کیا تھے ان کا ذکر کیا، اور احادیث اور سنت پر عمل اور احادیث کی پامالی کا جو مزاج بنتا رہا یہاں کے فرمانرواؤں کی وجہ سے اور ان کے اپنے مزاج کی وجہ سے، ان کے اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے جو مزاج تشکیل دیا گیا اس کے اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اور اس کے بعد صحاح ستہ کا درس یہاں پر بہت عرصے تک نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ جب حجاز تشریف لے گئے تو پہلی بار اپنے ساتھ صحاح ستہ لے کر کے آئے، اور اس کے بعد صحاح ستہ کا درس شروع ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خانوادہ اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے کہ انہوں نے اس مزاج کو بدلا اور یہاں پر اجتہاد کا دروازہ کھولا. اس کے بعد اسی فکر کو آگے بڑھانے میں جس شخصیت کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں کل شام سے، وہ ہمارے میاں سید محمد نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس فکر کو اس قدر عام کیا. ان کے شاگردوں کی تعداد کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اور بہت مبالغہ بھی ہے، اور کبھی کبھی اس میں بہت سی باتیں مختلف بھی کی جاتی ہیں. بعض لوگوں نے لکھا، ان کے تذکرہ نگاروں نے، کہ ان کے تلامذہ کی تعداد 20,000 تھی، بعض لوگوں نے 1,20,000 کہا، بعض لوگوں نے 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ کہا ہے. مختلف ناحیے سے یہ ساری تعداد درست ہو سکتی ہے. بہرحال انہی کے شاگردوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جنہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تاسیس میں بھی حصہ لیا. شروع سے اس کی مجلس تاسیسی میں وہ شامل رہے، اور اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے تخیل اور نصب العین کو آگے بڑھانے میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا. اس کو ہندوستان بر صغیر میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس کو متعارف کرانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے. اس کی تاسیس سے لے کر کے تعمیر و ترقی تک
اور اس کے تخیل اور نصب العین کو پروان چڑھانے سے لے کر کے اس کے اوپر جو مشکل وقت آئے، مختلف اوقات میں اس کو مختلف فتنوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، تو علماء اہل حدیث سب سے زیادہ سینہ سپر رہے اور مختلف چیلنجوں سے نبرد آزما ہونے کے اس کو قابل بنایا۔ ان کے اہم شاگردوں میں تو میں نے پھر اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کی ضرورت کیوں پڑی، 25 صفحے میں نے ہندوستان کے حالات لکھے ہیں۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے قیام کے وقت جو ملک کی مجموعی حالت تھی، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو اختلافی مسائل تھے ان میں بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا، اور تقلید کا اتنا زیادہ زور تھا کہ اہل حدیث مصلیان کے اوپر مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، ان سے مساجد سے ان کو نکالا جا رہا تھا، آمین بالجہر اور رفع دین کرنے پر ان کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، انگریزوں کے ہاں، انگریز حکام کے ہاں ان کے مقدمات لے جائے جاتے تھے اور ان کو سزائیں دی جاتی تھیں، بہت ہی نازک حالات تھے، اور اس طرح سے بہت پورے ملت اسلامیہ کی مٹی پلید ہو رہی تھی۔ تو ضرورت پڑی کہ رفع نزاع باہمی کے نام پر کسی تحریک کو چلایا جائے۔ تو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد جو پڑی ہے، تحریک ندوۃ العلماء کے نام سے پہلے اس کی بنیاد پڑی ہے۔ پہلے کوئی یہ تعلیمی ادارہ نہیں تھا جس شکل میں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تعلیمی ادارہ ہے، جمعیت علماء کی طرح سے ایک تحریک تھی، تحریک ندوۃ العلماء، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا رفع نزاع باہمی، جو مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کے درمیان جو نزاعات جو برپا ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، اور اس کے بعد اصلاح نصاب کے مختلف مدارس میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کی اصلاح کی جائے۔ تو نزاع باہمی کے چونکہ سب سے زیادہ شکار ہمارے اہل حدیث بھائی ہو رہے تھے، ان کی تعداد کم تھی، ان کو مدارس سے نکالا جا رہا تھا، ان کو سزائیں دی جا رہی تھی اور لاٹھی ڈنڈوں سے ان کو پیٹا جا رہا تھا، اس لیے اس تحریک پر سب سے پہلے اس دعوت پر لبیک کیا وہ اہل حدیث علماء نے۔ تو میں نے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، 4-4 5-5 صفحات میں تذکرہ کیا ہے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا 5-6 صفحات میں تذکرہ ہے، مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے ان کا 3-4 صفحے میں تذکرہ ہے، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میں تھوڑے مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ روشنی ڈال دوں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جب ندوے کی تاسیس کے لیے جو میٹنگ ہوئی ہے، یعنی وہ ندوے کی میٹنگ نہیں تھی کہ ایک اس طرح کی ایک تحریک چلائے جانے کی ضرورت ہے، تو پورے ہندوستان کے نامور 14 علماء وہاں پر تشریف لائے۔ ان 14 علماء میں جب ان کے ناموں کی جو فہرست ہم دیکھتے ہیں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام 5ویں نمبر پر ہے، اور بڑے بڑے اجلہ علماء دیوبند کا نام ان کے بعد لکھا گیا ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور اسی طرح سے مولانا احمد حسن کانپوری، اور اسی طرح سے اور دوسرے بڑے علماء دیوبند کا نام، جو ان علماء بریلوی اور علماء دیوبند کا نام اس کے بعد لکھا گیا ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اسی سال فارغ ہو رہے تھے مدرسہ فیض عام کانپور سے، اور کچھ جو طلبہ فارغ ہو رہے تھے ان کی دستار بندی بھی ہو رہی تھی، یہ بالکل نئے فارغ ہو رہے تھے، پھر بھی ان کا علم اتنا وسیع تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ دیوبند سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس سے پہلے میاں صاحب رحمہ اللہ کے درس میں بھی شرکت کر کے سند اجازہ لے چکے تھے، لیکن فقہ اور منطق و فلسفہ میں درک حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدرسہ فیض عام میں داخلہ لیا تھا۔ بہرحال اس فراغت کے پہلے ہی سال ان کو اس بڑی ایک عظیم مجلس میں، جس میں منتخب علماء پورے ہندوستان سے تشریف لائے تھے، اس میں ان کو شرکت کا موقع ملا، اور بڑے بڑے اجلہ علماء پر ان کو فوقیت دی گئی۔ اس کے بعد اس کا پہلا اجلاس عام بھی کانپور میں ہوا، اس میں ہمارے اہل حدیث علماء میں سے اور میاں صاحب کے شاگردوں میں سے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ دیگر اہل حدیث علماء اس مجلس میں شریک تھے۔ اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا کردار ندوے کی تعمیر و ترقی میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، یعنی ندوے کے چند ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی طرح سے ندوے کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، ندوے کے لیے اپنا وقت دیا ہوگا، ندوے کے تعارف کے لیے تحریک چلائی ہوگی، اور ندوے کو مشکلات سے اور مسائل سے نکالنے کے لیے انہوں نے اپنا سرگرم کردار ادا کیا ہوگا۔ مولانا اگر چند لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا نام
10 لوگوں میں سربراہ لوگوں میں مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام ہونا چاہیے۔ بہت سا تکلیف دہ موضوع ہے، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ ان کی خدمات کا ندوے میں اعتراف نہیں کیا گیا، لیکن تاریخ ندوۃ العلماء جب مرتب کی گئی 2 جلدوں میں، پہلی جلد ہمارے استاد گرامی مولانا اسحاق جلیس ندوی نے مرتب کی ہے اور دوسری جلد ڈاکٹر شمس تبریز خان نے مرتب کی ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام مختلف جگہوں پر مختلف مقامات میں اس میں آتا رہا ہے، اگرچہ ان کی خدمات کا بہت بڑے پیمانے پر جس طرح سے اعتراف کیا جانا چاہیے نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال وہ شروع سے شریک رہے ہیں، اس کے مجالس میں اس کے مجلس انتظامیہ کے ممبر رہے ہیں، اور اس کے بعد ندوے کے خلاف ایک مرتبہ احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے تحریک چلائی تھی اور اس کے مقابلے میں جدوا اور خدوا کئی طرح کے اور ادارے قائم کیے تھے اور بہت سے پمفلٹ نکالے تھے انہوں نے ندوے کے خلاف۔ بہت بڑی سازش ہوئی تھی اس کو برباد کرنے کے لیے، تو ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردان یہی سامنے آئے تھے، مولانا سلام اللہ امرتسری، مولانا حفیظ اللہ اعظمی اور دوسرے اہل حدیث علماء میاں صاحب کے شاگرد وہ سامنے آئے اور انہوں نے ان پمفلٹوں کے مقابلے میں جوابات تحریر کیے اور اس کے بعد اتنا سخت جواب دیا، اتنا مسکت جواب دیا کہ یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اس فتنہ بریلویت کے فتنے سے ندوے کو تباہ و برباد کرنے کی جب سازش ہوئی، وہ سازش اتنی گہری تھی کہ حجاز تک اس کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے پہلے ناظم مولانا محمد علی منگیری رحمہ اللہ بالکل یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ندوہ ختم ہو جائے گا، اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو انہوں نے ہمارے اہل حدیث علماء مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ہمارے دیگر مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کے پاس لکھا کہ ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں، ہم اور آپ تو ایک ہی امام کے مقلد ہیں، یہ بیچ میں اہل حدیث بعد میں کہاں سے آ کودے، ہم کو اور آپ کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری مجلس انتظامی میں موجود تھے، ان کی دل شکنی کی پرواہ نہیں کی، لیکن جب یہ فتنہ تب بھی نہیں ٹھنڈا ہوا تو مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا محمد حسین بٹالوی وغیرہ نے پمفلٹ کا جواب پمفلٹ سے دیا اور اتنا مسکت جواب دیا کہ ان سب کی زبانیں خاموش ہو گئیں اور فتنہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری کا کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب ندوے میں ایک مرتبہ اختلاف و انتشار کا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ لگتا تھا مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی مولانا اپنے والد مولانا سید عبدالحی کے سمان حیات پر حیات عبدالحی کے نام سے، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر علماء کا اخلاص نہ ہوتا، بانیان کا اخلاص نہ ہوتا اور علماء کی جد و جہد نہ ہوتی تو یہ دارالعلوم ندوۃ العلماء اور تحریک ندوۃ العلماء کبھی کا قصہ پارینہ بن چکا ہوتا۔ یہ بالکل اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس کے لیے اسی دہلی کے اندر حکیم اجمل خان کی قیادت میں ان کی تحریک پر یہاں پر ایک بہت بڑا یہ تحریک ندوۃ العلماء بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ پورے ہندوستان میں سارے لوگ ان علماء کے خلاف، ان علماء دیوبند کے خلاف یا قدامت پرست علماء کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، سارے پرچوں میں لکھے جا رہے تھے۔ اس وقت اہل حدیث علماء ہمارے سامنے آئے، یہی میاں صاحب کے شاگردان سامنے آئے اور انہوں نے ندوۃ العلماء کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ تھے اور ان کی فکر کے فکری وارث اور جانشین تھے مولانا ابوالکلام آزاد اور نواب صدیق حسن خان کے صاحبزادے مولانا علی حسن صاحب جو ندوے کے وہ ناظم بھی ندوے کے محتمم بھی رہ چکے ہیں کافی عرصے تک، اور اس کے علاوہ اور دوسرے ہمارے علماء، اور وہ میٹنگ پورے 500 ندوے کو بچانے کے لیے 500 تنظیمیں الگ قائم ہو گئی تھیں جن کا نام ہی تھا کہ ندوے کو بچانے کے لیے تنظیمیں قائم ہوئی۔ تقریباً 500 تنظیمیں پورے ہندوستان میں قائم ہو گئی تھیں کہ ندوے کو کیسے بچایا جائے، لیکن ندوے کو بچایا ہمارے اہل حدیث علماء نے، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالکلام آزاد اور اس کے علاوہ مولانا علی حسن، نواب صدیق حسن خان صاحب کے صاحبزادگان نے، اور ان سب لوگوں نے مل کر کوشش کی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑی مجلس جب بلائی گئی تو اس کی صدارت کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی ندوے کے لیے جو قربانیاں ہیں اور ان کا جو اخلاص ہے اور انہوں نے اس کے لیے جو وقت دیا ہے اور اس کو مٹنے اور مٹنے سے بچانے کے لیے ان کی جو کوششیں رہی ہیں، ان سے زیادہ کوئی شخصیت پورے ہندوستان میں اس بات کی مستحق نہیں ہے کہ اس مجلس کی صدارت کرے۔ اسی دہلی کے اندر وہ مجلس ہوئی اور اس کی صدارت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے فرمائی، اور اس کے بعد اس فتنے کا سر بہت حد تک کچل دیا اور اختلافات کا دروازہ بند کر دیا، یہاں تک کہ حکیم اجمل خان صاحب کو کہنا پڑا کہ مولانا ہمیں
امید تھی کہ اس مجلس کی صدارت کے لیے آپ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح سے اس کو ختم کریں گے اور اس طرح سے اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس طرح سے مخالفین کی زبانوں کو خاموش کریں گے، ہمیں اتنی بھی توقع آپ سے نہیں تھی جس کا مظاہرہ آپ نے کیا ہے۔ بہرحال ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردوں کا ندوے کی تعمیر و تاسیس میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ میں نے مقالہ لکھا ہے، اگر اذان کے بعد 15 منٹ اور ٹھیک تو ہو جائے گا، 10 منٹ میں چند باتیں اور سماعت فرما لیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ میاں صاحب کے اب بہت اہم شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بہت ہی حکمت عملی سے مختلف موقع پر کم سے کم 2 مواقع ایسے آئے کہ ندوے کو انہوں نے تباہ ہونے سے اور ٹوٹنے سے بچایا۔ اسی طرح سے مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے ندوے سے اپنی دلی وابستگی اور اپنے اخلاص و دلسوزی کا بارہا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح جب انگریزی حکومت سے امداد بند ہو جانے، ندوے کے اوپر کئی طرح کی سرکاری پابندیاں عائد کیے جانے اور ندوے میں برپا اختلافات و تشدد و افتراق کے نتیجے میں ملک کے نوابین کی طرف سے جاری عطیات کے بند ہو جانے کی وجہ سے ندوہ جب مالی بحران کا شکار ہوا تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے بڑی بڑی گراں قدر رقوم سے اس کا مالی تعاون کیا۔ کم لوگ یہ جانتے ہوں گے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا جب پریس قائم ہو گیا، اور اس کے بعد شروع میں بہت غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا، رفوگری ان کا پیشہ تھا ان کے بھائی کا، اور اسی سے ان کو شروع میں لگایا بھی گیا تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے پریس وغیرہ قائم کیا تو بڑے متمول لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا، تو انہوں نے بڑی بڑی گراں قدر رقوم سے ندوے کی مالی امداد بھی کی ہے، اور ندوے کی تشکیل و تاسیس اور اس کی تعمیر و ترقی میں مولانا امرتسری رحمہ اللہ از اول تا آخر دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح سے شریک رہے۔ مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ اس کی پہلی مجلس انتظامی میں شریک رہے، اور اس کے بعد جو اس کے لیے جو دستور اساسی ترتیب دیا گیا، کم لوگ شاید اس کو جانتے ہیں، کسی بھی نئے ادارے کسی بھی نئی تحریک کے لیے دستور کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دستور اساسی جب ترتیب دیا جانے لگا تو اس میں ہمارے 3 علماء اہل حدیث اور تینوں میاں صاحب کے شاگرد ان کا بہت اہم کردار رہا۔ 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی دستور بنانے کے لیے، 7 رکنی کمیٹی بنائی گئی دستور اساسی کے لیے، اس میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور مولانا حفیظ اللہ اعظمی رحمہ اللہ، یہ تینوں ہمارے اہل حدیث علماء اور میاں صاحب کے شاگردان اس کمیٹی کے رکن تھے، اور انہوں نے اس دستور کو بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح سے ندوے کو قائم کیا گیا تھا اصلاح نصاب کی دعوت کو لے کر کے، تو نصاب پورا بدلنا تھا، نصاب میں تبدیلی لانی تھی، تو اس کے لیے نصابی کمیٹی کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب نصابی کمیٹی بنائی جانے لگی تو اس میں بھی الگ موقع پر اس میں بھی ہمارے یہی 3 اہل حدیث علماء پیش تھے، اور نصاب کو تشکیل دینے میں اور نصاب کو بنانے میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا حفیظ اللہ اعظمی، یہ سارے میاں صاحب کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے ندوے کا نصاب بنانے میں، آج ندوے کا نصاب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے تعلیمی اداروں سے کچھ مختلف ہے، تو یہ کس نے کیا ہے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں یہ ہمارے علماء دیوبند جو تھے، ندوے میں انگریزی زبان کو داخل کرنے کے لیے بڑی لمبی بحث ہے، وہ میں نے اس میں بہت مختصر سے لکھا ہے، اور جن کو تفصیل دیکھنی ہے میں نے 2-3 قسطوں میں ماہ نامہ سراج کے 2-3 قسطوں میں اس کو لکھا ہے کہ صرف انگریزی زبان کو داخل نصاب کرنے کے لیے اتنا اختلاف برپا ہو گیا۔ اگر مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ علامہ شبلی کے شان بشانہ کھڑے نہ ہو گئے ہوتے تو صرف انگریزی زبان کو ندوے کے تعلیمی نصاب میں داخل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ہمارے اہل حدیث علماء کا قدم قدم پر بہت اہم کردار رہا ہے، نصاب کی تشکیل کو لے کر کے، اور اس کے بعد یہ دستور بنانے سے لے کر کے، اور ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہمارے اہل حدیث علماء کا کردار رہا ہے۔ اسی طرح سے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی رحمہ اللہ نے جو اپنا مدرسہ وہاں پر مدرسہ آرا جو قائم کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اسی کے نقش قدم پر یا اس کے ختم ہونے کے بعد دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں جو قائم ہوا، مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی رحمہ اللہ نے دربھنگا میں اس کو قائم کیا، یا سمجھیے کہ اس کو منتقل کیا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ سے مولانا ابو محمد ابراہیم آروی از اول تا آخر اس کے وفات تک مجلس انتظامی کے معزز رکن رہے۔ اس کے بعد جو دارالعلوم احمدیہ سلفیہ
ڈاکٹر فرید صاحب اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب رحمہم اللہ، یہ سارے لوگ ندوے کے مجلس انتظامی کے ممبر رہے اسی کی وجہ سے، اور آخر میں صرف ڈاکٹر عبدالحفیظ رحمہ اللہ ہی رہ گئے اس کے ممبر، اور شاید آج کسی ایک جماعت اہل حدیث میں سے کسی ایک کو بھی اس کا ممبر ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہے۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو بیان کیا جائے تو وہی بیان کرنے کے لیے وقت کافی نہ ہوگا، تو میں نے الگ الگ بعض علماء کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ مولانا حفیظ اللہ اعظمی کا بھی تذکرہ ہے کہ اس کے پہلے صدر مدرس بنائے گئے، اس وقت وہ رامپور کے مدرسہ عالیہ میں صدر مدرس تھے، اور پورے ہندوستان سے جب ندوے کا ادارہ دارالعلوم کے نام سے قائم کیا گیا، دارالعلوم علماء کے نام سے، تو پہلا صدر مدرس جس کو بنایا گیا وہ ہمارے اہل حدیث عالم اور میاں صاحب کے شاگرد مولانا حفیظ اللہ اعظمی تھے۔ ان کو مدرسہ عالیہ سے لایا گیا اور اس کے بعد اس مسند پر بٹھایا گیا۔ اسی طرح سے کچھ عرصے تک وہ اس کے محتمم بھی رہے، اور مولانا اور علی حسن خان صاحب میاں، اور اس کے بعد مولانا حفیظ اللہ اعظمی، یہ سب جن کا دور نظامت جو ہے مدرسے میں دور اہتمام بہت سب سے اچھا اور سب سے کامیاب اور ندوے کی تعمیر و ترقی کا سنہرا دور رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، ابھی ہمارے ڈاکٹر عبدالرحمن لیثی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مولانا الطاف حسین حالی شاگرد تھے میاں صاحب کے، جس میں کچھ اختلافات بھی سامنے آئے، تو یہ بات کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اسی طرح سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے، ہمارے علماء دین جن کا مطالعہ ہے وسیع مختلف موضوعات پر، وہ جانتے ہیں کہ مولانا عبدالحلیم شرر بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، جبکہ ان کی شہرت ایک ادیب، ایک انشاء پرداز، ایک صحافی، ایک نقاد اور ایک افسانہ نگار اور ناول نویس کی حیثیت سے ان کی شہرت ہے، لیکن یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور ندوے میں ان کا بھی فعال کردار رہا۔ ان ایک ماہنامہ پرچہ دلفگار کے نام سے، دلگداز کے نام سے نکالتے تھے۔ ندوے پر جب برا وقت آیا تو انہوں نے اپنے صفحات اس کے لیے کھول دیے، مختلف مواقع پر اداریے لکھے اور ندوے کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح سے ہمارے بہت سے علماء رہے ہیں، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ مولانا سید عبدالحی حسنی رحمہ اللہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس شاگردی پر فخر نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنے لیے کوئی باعث اعزاز نہیں سمجھا، اور اس کے علاوہ بلکہ مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے جس انداز میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے باعث عزت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ میاں صاحب رحمہ اللہ کے لیے باعث عزت سمجھتے تھے کہ انہوں نے مولانا سید عبدالحی حسنی رحمہ اللہ کو وہ دیا، سند اجازت دیا۔ تو اس طرح سے حق تلفیاں بھی ہوئیں، ہمارے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، ہمارے خدمات کا اعتراف بھی بہت کم کیا گیا، لیکن ندوے کے نوک و پلک کو سنوارنے میں اور ندوے کے کاکل و گیسو کو سنوارنے میں ہمارے علماء اہل حدیث کا، خاص طور سے میاں صاحب کے شاگردوں کا، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا، اور اس کے بعد ان کی فکر سے وابستہ لوگوں کا ندوے کے تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ انہی کے فکر سے وابستہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بھی شخصیت ہے، اور بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق وہ میاں صاحب کے براہ راست شاگرد بھی تھے اور ان کے درس میں شامل بھی ہوئے تھے۔ تو بہرحال اہل حدیث علماء کا اور میاں صاحب کے شاگردوں کا ندوے کی تعمیر و ترقی میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ یہ اس نشست میں جو مقالے پڑھے گئے ہیں بہت ہی وقیر ہیں، اگرچہ وقت کی تنگی کی وجہ سے کسی کو اپنی بات پوری کرنے اور مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کے لیے یہ مجموعہ شائع ہوگا میاں صاحب کے حیات و خدمات کے اوپر، تو سارے اہم مقالات کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور سب نے بڑی محنت اور بہت حرقریزی کے ساتھ مقالہ تیار کیا ہے، 20 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ جب کسی ایک خاص موضوع پر کوئی چیز تیار کرنی ہوتی ہے تو اہل علم و تحقیق جانتے ہیں کہ کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی ہے، کتنے علم کے سمندروں کے سے کوزہ سمندر سے موتی نکالنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان کو اپنی محنت کی داد اسی وقت ملتی جب ان کا مقالہ پوری سنجیدگی کے ساتھ ہم سماعت فرماتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس نشست میں اپنے وقیع اور قیمتی مقالات پیش فرمائے۔ ڈاکٹر
سارے لوگوں نے، میں کن کا نام لوں، سب کے مقالے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر سے نوازے، ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمارے منتظمین اس کے سیمینار کے ہمارے صدر جناب مولانا صلاح الدین مقبول صاحب نے جس مضمون کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا وہ بہت اہم ہے، اور ہمارے مقالات کو اگر وہ اس لائق سمجھیں گے تو اس میں شامل اشاعت کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد